Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے سبق کے اندر بھی یہ بات گزری کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، سوال کرے گا کہ بتاؤ تم نے میرے ساتھ شریک کیوں کیے تھے؟ تو وہ ان کا جواب آپ نے سنا کہ وہ تو کہیں گے کہ اللہ یہ ہمیں تو کوئی علم نہیں تھا، اور ان کا سوال کرنا ان سے اس بات کی دلالت ہے، یہ سبب ہے تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارا آج کے دن یہ ناکامی اور ہار پکی ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے قرآن مجید کا انکار کرنے والے لوگ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو صرف قرآن نہ عمل کرتے ہیں اور نہ کسی کو کچھ کہتے ہیں، اور ایک جماعت ہے، ایک کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ ان کی بدنصیبی کہیے کہ وہ خود تو قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں، کبھی قرآن نہیں سمجھا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، جیسے غالب علماء، اور یہ لوگوں کو تو وہ لوگوں کو قرآن سے دور بھی کرتے ہیں، خود بھی ہٹ گئے، لوگوں کو بھی قرآن سے دور کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جماعت سب سے سخت ترین عذاب کی مستحق ہے کہ یہ ضال بھی ہیں، مضل بھی ہیں۔ ایک تو گمراہ تھے، دوسرا لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کو بڑا غصہ ہے، اللہ بڑے غضبناک ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم نے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگا دی، ان پر پردے ڈال دیے کہ یہ کسی صورت کے اندر بھی اس کے اوپر بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر اللہ نے ایک تو ان کی یہ بات ذکر کی، اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ معجزات دیکھیں بھی صحیح تو عمل کو نہیں کرنا، ایمان کو نہیں لانا۔ اللہ کہتے ہیں ان کا معجزات طلب کرنا ایسی ہے۔ اللہ کے پیغمبر دعوت دینے گئے کھڑے ہیں، ضد کا آپ انتہا دیکھیے گا کہ دعوت دے رہے ہیں، یہ نمازیوں کی وجہ سے ہم کبھی باہر آ جاتے ہیں، کبھی اندر آ جاتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو موسم بدلتا رہتا ہے، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ دراصل مستقل اندر ہی ہو، کبھی ہوتا ہے تو کبھی مستقل اب ہم اندر چلائیں گے تو کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہماری بات سیٹنگ نہیں بنتی۔ جی انشاءاللہ کل سے ہم اندر ہی کریں گے۔ یہاں پر وہ آگے سے اللہ کے پیغمبر کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو کس سے کہانیاں سنانے آپ آئے ہمیں؟
اللہ کا نبی گئے کھڑے ہیں دعوت دے رہے ہیں اور آگے سے جواب کیا ملا ہے؟ یہ قصے کہانیاں اپنے پاس رکھیے، ہم آپ کی قصے کہانیاں سننے نہیں آئے۔ اور نبی کا پھر جذبہ دیکھیے، تبلیغ کا نبی کے دل میں احسار دیکھیے، پھر ان کو دعوت دینے چلے جاتے ہیں۔ جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ در حقیقت نبی کی تکذیب نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں وہ نقشہ بتلاؤں، ابھی آ رہی آیت کا ذرا ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا، یوں جہنم ہوگی اور ہم ان کو جہنم کے کنارے کھڑے کریں گے، جہنم میں ڈالیں گے نہیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہیں۔ کیوں؟ ذلت کے لیے۔ اور جہنم کوئی عام چیز نہیں ہے، فرمایا 500 سال کی مسافت پر بھی اس کی جو عذاب ہے، اس کی تپش ہے، وہ انسان کو جلا کر راکھ کر۔ یہ تو بڑی سخت چیز ہے، تو جہنم کا کنارہ بھی بڑا سخت ہے، علیاذ باللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ فرمایا اس دن کھڑے ہوں گے، اس دن وہ اللہ سے عرض کریں گے۔ وہ بس عرض سنیے گا، پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ عرض کیا کریں گے؟ اللہ جی ہم نے دنیا کی زندگی بڑی غفلت میں گزاری ہے، ایک بار ہمیں دنیا میں واپس دے دے، کاش تو ایک زندگی اور دے دے، چاہے وہ 1 سال کی زندگی کیوں نہ ہو، لیکن وہ 1 سال، وہ 100 سال، تو جتنی بھی ہمیں دوبارہ زندگی دے گا اللہ، ہم کبھی تیرے قرآن کی آیتوں کو جھٹلائیں گے۔ لیکن اس دن کا افسوس انسان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور رب کا جواب سنیے، یہ اس دن جہنم کو دیکھیں گے نا، اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر میں جانتا ہوں اگر میں ان کو واپس بھیج بھی دوں تو آنے کے بعد پھر یہی کام کریں۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کبھی انسان کسی عذاب میں پھنس جائے، کشتی میں ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگے تو خدا یاد آتا ہے، خدا یاد آتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ زلزلہ آ گیا، کتنا دل ڈر جاتا ہے، اللہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ جیسی وہ کیفیت ختم، سیلاب ختم، ہچکولے ختم، کیا ہو جاتا ہے؟ وہی دنیا ہے، وہی لوگ ہیں، وہی نافرمانیاں ہیں۔ یہ رب کے حوصلے ہیں کہ انسان کے جھوٹے وعدے کے باوجود، جاننے کے باوجود عذاب ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقتیں ہیں۔ تو یہ اللہ سارا اسی ترتیب کو ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ یہ قرآن مجید کا جو انکار کرتے ہیں، آپ ان کی وجہ در حقیقت ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، اچھی طرح کان لگا کر آپ کی طرف سنتے ہیں آپ کے کلام کو۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں پر، ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں پر، اکنتن پردہ، بوجھ ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں پر، پردے ڈال دیے۔ کس بات سے؟ ان یفقہوا، کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا۔ وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا، ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ رکھ دیا کہ قرآن کی آیتیں سنتے بھی ہیں، ہدایت نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں میں طرف نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ لوگ دیکھ لیں ہر قسم کی دلیل، ہر قسم کی نشانی، لا یؤمنوا بہا، میرے محبوب پیغمبر انہوں نے ایمان پھر بھی قبول نہیں کرنا۔ جو لوگ اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھنے کے باوجود، یہ آسمان زمین اور یہ ہواؤں کا نظام دیکھنے کے باوجود، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیاروں کا نظام دیکھنے کے باوجود، چاند کو 2 ٹکڑے ہونے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لے آئے، تو ان کے منہ مانگے معجزوں کے باوجود اللہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں دے گا، کیونکہ ان کے دلوں میں طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ اگر آپ جائیں ان کے پاس،
آپ ان کے پاس جب آتے ہیں یجادلونک تو آپ سے جھگڑنے لگتے ہیں، خواہ آپ سے جھگڑا کرنے لگتے ہیں، یقول الذین کفروا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ پہلے لوگ بھی کہتے تھے کہ معبود ایک ہے، پہلے لوگوں بھی کہتے تھے کہ بشر نبی ہوا کرتا ہے، پہلے لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ قیامت برحق ہے، آپ بھی وہی دعویٰ لے کر آئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، قیامت برحق ہے۔ ہم ان تینوں باتوں کو ایمان نہیں رکھتے، ہم اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں، ہم نبی کو کبھی بشر نہیں مانتے، ہم قیامت کے دن کا ایمان نہیں رکھتے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ لوگوں کو بھی قرآن سے روکتے ہیں، ینہون عنہ روکتے ہیں، عنہ اس قرآن سے لوگوں کو، وینأون عنہ اور خود بھی اس قرآن سے روکتے ہیں، ضال بھی ہیں، مضل بھی ہیں، گمراہ کرنے والے بھی ہیں، گمراہ ہونے والے بھی ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں ہلاک کر رہے وہ لوگ الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو، ہلاکت کے اندر نہیں ڈال رہے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں کو ہلاکت کے اندر ڈال چکے ہیں، کیونکہ جو بندہ قرآن کا انکار کرے گا وہ اپنے جہنم کا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ قیامت کے دن کا نقشہ پیش ہونے لگا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ اگر آپ دیکھ لیں میرے محبوب پیغمبر، اذ وقفوا جب یہ کھڑے کیے جائیں گے علی النار دوزخ کی آگ کے اوپر، فقالوا اس وقت کہیں گے یا لیتنا ہائے کاش نردو ہم لوٹائے جائیں، اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ولا نکذب بآیات ربنا اور ہم اپنے پروردگار کی آیتوں کی کبھی تکذیب نہیں کریں گے، ہم قرآن کی آیتوں کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے بلکہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ہو جائیں گے ایمان لانے والوں میں سے، ہم ہو جائیں گے اللہ پر یقین کرنے والوں میں سے، ہم کبھی بھی قرآن کی آیتوں کا انکار نہیں کریں گے۔ اگلا اللہ فرما رہے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل بلکہ ظاہر ہو گئی ان کے لیے وہ بات، کوئی نہیں ظاہر ہو گئی ان کے لیے ما کانوا یخفون من قبل جو وہ چھپایا کرتے تھے اپنے دلوں کے اندر، جو کچھ ان کے جیوں کے اندر تھا اللہ سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا إِلَىٰ عَادُوا اگر ان کو لوٹا دیا جائے لا عادو تو اسی قانون پر لوٹ جائیں گے، اسی عقیدے پر لوٹ جائیں گے، اسی معاملے پر لوٹ جائیں گے، لما نہوا عنہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا ہے، شرک سے منع کیا گیا، بدعات سے منع کیا گیا، آج جہنم کے عذاب کو دیکھ کر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی تیری آیتوں کی تکذیب نہیں کریں گے، جب اللہ ان کو دوبارہ زندگی دے گا تو پھر بھی یہی کام کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اس لیے کہ وہ لوگ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں، وہ اپنے وعدوں کے اندر آج بھی جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں، دنیا میں جھوٹے دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتے تھے، قیامت کے دن بھی جھوٹ بول دیں گے۔ وَقَالُوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین اللہ فرمائیں گے وقالو یہ لوگ کہیں گے شکوے کے طور پر ان ہی الا حیاتنا نہیں ہے یہ جینا، نہیں ہے یہ زندگی ہماری مگر یہ دنیا کی زندگی، کچھ بھی نہیں ہے، وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہے ہمارا دوبارہ زندہ اٹھایا جانا۔ اگر اللہ کے پیغمبر ان کو جا کر دعوت دے دیں اور یہ بات کہہ دیں کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، قیامت کی فکر کرو، قبر کی فکر کرو، آگے سے جواب آتا ہے ہمارے لیے تو بس ایک ہی زندگی ہے، وہی دنیا کی زندگی ہے، ہمارا جینا تو صرف دنیا کی زندگی ہے، اور وما نحن بمبعوثین ہم کبھی بھی دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا۔
اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَا، اگر آپ دیکھیں ان کو، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب کھڑے کیے جائیں گے اپنے پروردگار کی بارگاہ کے اندر حساب کتاب کے لیے، تو دیکھے گا ایک بہت بڑا امر، تو دیکھے گا ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، ان کے پسینے، ان کے اپنے آپ کو پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی۔ اللہ اس دن کہے گا، قالا، کہے گا اللہ قیامت کے دن، الیس ھذا بالحق، کیا نہیں تھا یہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا سچی بات؟ میرے پیغمبر تمہیں دنیا میں کہا کرتے تھے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، کیا یہ بات وہ ٹھیک کہا کرتے تھے؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہمیں ہمارے پروردگار کی قسم ہے وہ ٹھیک کہا کرتے تھے۔ آج واقعتاً یہ تو قیامت کا دن قائم ہو چکا، اس دن کا افسوس کام نہیں آئے گا، اس دن کی ان کی یہ بات کام نہیں آئے گی۔ آخر میں اللہ ان کو حکم دیں گے اور اللہ فرشتوں سے کہیں گے، قال فذوقوا العذاب، چکھو تم العذاب، اللہ کے عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، تم شرک کیا کرتے تھے، تم کفر کیا کرتے تھے۔ تمہارے اس کفر کی وجہ سے، تمہارے اس شرک کی وجہ سے آج اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر چلے جاؤ گے، آج کے بعد کبھی بھی جہنم سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو دنیا کی زندگی میں انسان، کتنے لوگ آج بھولے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جی دیکھی جائے گی، یہ جہان مٹھا، اگلا کہیں ڈٹھا، کس نے دیکھا جی اگلا جہان؟ یہ علماء کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں۔ آج بھی ہم سبق حدیث شریف پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں سب سے عقل مند انسان بتلاؤں جو زندگی کے اندر مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور فرمایا سب سے بے وقوف انسان بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا بتلائیے۔ آپ نے فرمایا جو مانتا تو شیطان کی ہے، مانتا تو اپنے دل کی ہے، اور پھر امیدیں باندھتا ہے خدا کی ذات پر۔ اللہ بڑا رحیم ہے، دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا۔ اس دن رب کا ایک ایک فیصلہ اس کے قانون کے مطابق ہونا ہے، قانون سے ہٹ کر اللہ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی میں صراط مستقیم پر چلنے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔